تو پل صراط کا پل قائم ہوگا، اس سے لوگ گزریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جتنے بھی کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جو وہاں سے نہ گزرے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کے ہاں طے شدہ فیصلہ ہے، پل صراط برحق ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان کو بچائیں گے جو ایمان و تقوی والے ہوں، اور ظالم اور مشرکوں کو نیچے گرا دیں گے گھٹنوں کے بل۔ سورۃ مریم کا آخر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم ان کو بچائیں گے جو متقین ہوں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد پل صراط کا گزرنا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی خطرناک گھڑی ہوگی جب امتیں گزرے گی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کنارے پر ہوں گے اور دعاؤں فرمائیں گے۔ فرمایا میں بھی اپنے امت کے حق میں اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ محفوظ فرما۔ جب مسلمان اس پل کے اوپر آ جائیں گے تو وہ پھیل جائے گا، ایسا ہے بہت بڑی سڑک اور بہت بڑا روڈ بن جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ 70,000 آدمی ایسے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک۔ لا یکتوون، یہ ٹوٹکوں کے قائل نہیں تھے، ولا یتطیرون، فعال کے بھی قائل نہیں تھے، اور بعض روایت میں ہے ولا یرقون، ہر ایک سے دم بھی نہیں کراتے تھے غلط سلط لوگوں سے۔ وعلی ربہم یتوکلون، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ ایک شان ہے کہ آدمی کا توکل علی اللہ اتنا بڑھ جائے کہ اسباب بالکل کمزور ہو جائے۔ مولانا محمد عمر صاحب امیر المومنین حفظہم اللہ، وہ اس زمانے میں اس توکل کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ جو علماء کرام خدمت میں گئے تھے گفتگو کرنے، وہ ان کو اسباب نہیں منوا سکے، مولانا عمر صاحب نے ان کو مسبب اور اس کی طاقت منوائی، اور سب واپس ہوئے تو اس حال میں کہ آج ہم نے ایک صاحب ایمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کے ہاں سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں، یعنی مراد پانے والے ہیں۔ جہانگیر میں ایک احمق ہیں، 2-3 کتابیں پڑھی ہے، لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرتے ہیں کہ لوگوں سے کہا کہ مولوی کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کے نوک سے تیز ہے، صاف کہو کہ نہیں گزرو گے نیچے جاؤ گے، بس ہم پہلے سے نیچے چلے جائیں گے، بالوں سے کون گزرے گا اور چھرے کے نوک سے۔ میں چلا گیا، لوگوں نے کہا جی یہ ہے، میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے فلاں شخص نے۔ میں نے کہا بلاؤ اسے، وہ آ گیا بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ پوچھو، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ جی یہ جو ہے کہ جہنم پر پل باندھا جائے گا اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہوگا، یہ ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف جلد اول صفحہ 100 اور 101 پر موجود ہے۔ عبارت یوں ہے، احد من السیف ادق من الشعر۔ میں نے اس سے پوچھا مسلم شریف ماننی ہے؟ نہیں کہا ماننی ہے جی۔ میں نے کہا کیوں انکار کرتے؟ کہا دورہ پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ احمد رضا خان کا بھائی لگ رہا ہے، دورہ حدیث پڑھا نہیں ہے اور اعلی حضرت بن گئے۔ اعلی حضرت کے معنی وہ ناقص العلم، عورتیں تو ہے ناقص العقل والدین، یہ ناقص العلم والعقیدہ۔ جتنے گمراہان ہیں ان میں سے ایک نے بھی دورہ نہیں کیا۔ عجیب بات سنو، مرزا نے دورہ نہیں کیا، مودودی نے دورہ نہیں پڑھا، ڈاکٹر اسرار نے دورہ حدیث نہیں کیا، مولوی محمد علی لاہوری نے دورہ حدیث نہیں پڑھا،
سر سید نے دور حدیث نہیں پڑھا. ہندوستان کے سرزمین پر جتنے بے دین اور جتنے زنادقہ ہیں ان میں سے ایک نے بھی دور حدیث نہیں پڑھا. ایک نے بھی. لگتا ہے کہ دور حدیث حفاظت کا ڈھکن ہے. سال بھر احادیث منورہ مبارکہ کا ایک بارش ہوتی ہے, طالب کا دل و دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اسے شرائع کی بنیادوں کا پتہ چل جاتا ہے, پوری تفصیل سن لیتا ہے, ہمت نہیں ہوتی گمراہی میں قدم رکھنے کی. دور حدیث بہت ضروری ہے. اور دور حدیث ایسی جگہ کر لو جہاں پتہ بھی نہیں چلے آپ کو کہ سال گزرے. یعنی ایک طالب دوسرے سے پوچھتا تھا کتاب ختم ہو گئی, اس نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں, پتہ کرتے. ایسا دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتاب ختم ہو گئی یا نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگا کہ درس اچھا نہیں ہے, مدرسہ اچھا. درس کہتے ہیں وہ جو مسجدوں میں علماء سے پڑھتے تھے, ہر شخص اپنا سبق پڑھتا تھا. کیا کیوں درس اچھا نہیں ہے, مدرسہ اچھا ہے. کہ مدرسے میں یہ کمال ہے کہ آپ نہ بھی پڑھے نہ بھی آئے تب بھی آپ کی کتاب ختم ہو جائے گی. جب سب لڑکوں کی ختم ہوگی تو آپ کی بھی ختم ہو جائے گی نا. ابھی ہمارے دور حدیث میں ایک طالب علم آیا, مجھے درخواست تھی کہ میں بہت بیمار ہوں, یہ ہے وہ. 1 مہینے بعد آیا. میں نے کہا ہو سکتی ہے 1 مہینے کی بیماری تو ہو سکتی ہے. ناظم صاحب کو لکھا, ناظم صاحب نے لکھا کہ 3 مہینے بعد آیا. تو میں نے اس کے اوپر لکھا کہ بے شک آپ کی حاضری قبول ہے, آپ ہمارے شاگرد ہیں, مگر دستاربندی اگلے سال ہوگی یہ پورا کر کے. 3 مہینے میں تو ہم نصف سے زیادہ کتاب پڑھ چکے ہیں. کاش کے دور حدیث کو دور حدیث کے طرز پہ پڑھایا جاتا اور ان تمام باتوں کی وہی نشاندہی کی جاتی. تمام علوم بالتفصیل تو وہاں موجود ہے. 5 اوصاف بیان فرمائیں, متقون, مومنون, مصلون, منفقون, موقنون. تو 2 انعامات دے دیے. اولئک علی ھدی من ربہم, کیونکہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا, تو فرمایا اولئک علی ھدی, اہدنا, ہمیں ہدایت دے. فرمایا یہ ہے نا جن کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور رب کی طرف سے ان کو ہدایت کی پونجی مل گئی ہے. یہ نہیں فرمایا اولئک ھم المہتدون اس جگہ, بل فرمایا علی ھدی من ربہ. جس طرح قرآن کریم میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. یہ نا قرآن کی بلاغت, قیامت تک بیان نہیں ہو سکتی. بیمار کو مریض کہا لیکن مسافر نہیں کہا. فرمایا او علی سفر. کیوں؟ بیمار کی بیماری اختیار میں نہیں ہے. اگر دانت میں بھی تکلیف ہے نا تو ٹانگوں میں درد ہے. اگر آنکھوں میں بھی تکلیف پیدا ہو گئی ہے تو کھانے کو جی نہیں چاہتا. دیکھیں یو اندام چے ادڑ دی گی ٹول وجود شی پلڑزان. ایک جسم کا حصہ جب دکھنے لگتا ہے سارا جسم فریاد شروع کرتا ہے. تو فرمایا من کان منکم مریضا, واقعی بیمار تو بیماری ہوگا. ناخن اتر گیا, ناخن سوج گیا, بخار آ گیا. یہ بخار کیوں آیا؟ سارا جسم اس کی وجہ سے پریشان. لیکن سفر 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے. آپ کراچی آئیں اور آپ نے ارادہ کیا کہ 15 دن بعد جاؤں گا, سفر ختم ہوا ہے نہیں, بس آپ کے پیروں سے ایک پرندہ تھا جو اڑ گیا. او علی سفر. آپ مسافر تھے اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ گھر میں نے آپ کو ہبہ کر لیا, وہ سفر ختم ہو گیا.